کچھ دیر میں وہ تو سو چکا تھا۔ اگلے روز جب آفس سے آیا تو کہنے لگا مما آپ کی بہو کو میرا ذرا بھی خیال نہیں ہے، بال دیکھے میرے کتنے خراب ہو رہے ہیں، اسے کہے نا میرے سر پہ تیل لگاتے۔ میں اس وقت چائے بنا کے پھپھو کے لیے رکھ رہی تھی۔ پھپھو کہنے لگی لاؤ ادھر دو میں لگا دیتی ہوں۔ وہ کہنے لگا کیوں آپ کیوں لگائیں گی، کیا اس کا کوئی فرض نہیں بنتا؟ پھر کہنے لگا زونی میرے سر پہ تیل لگاؤ۔ بڑے آرام سے وہ صوفے کے نیچے بیٹھ گیا۔ میں نے تیل کی شیشی اٹھائی اور صوفے پہ بیٹھ گئی۔ غصہ تو مجھے اس پہ پہلے ہی بہت آ رہا تھا، اس لیے میں نے تیل لگاتے ہوئے جان بوجھ کے پوری سرسوں کے تیل کی شیشی اس کے سر پہ انڈیل دی۔ اس کا پورا سر سرسوں کے تیل سے بھر چکا تھا، بلکہ بالوں سے ٹپک ٹپک کے اس کی شرٹ بھی خراب کر چکا تھا۔ میں نے کہا او آئی ایم سوری، میں ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ وہ مجھے یوں دیکھ رہا تھا جیسے میری جان نکال دے گا، کیونکہ آج ہی وہ برانڈ کی 3000 کی شرٹ پہن کے آفس گیا تھا، جس کا ستیہ ناس میں 1 منٹ میں کر چکی تھی۔ میں نے کہا سوری امان، میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا۔ پھوپھو کہنے لگی کوئی بات نہیں، جاؤ امان جا کے نہا لو بیٹا۔ وہ مجھے یوں دیکھ رہا تھا جیسے پتہ نہیں کیا کر بیٹھے گا۔ اسے یوں غصے میں دیکھ کے مجھے بڑا مزہ آیا۔ پھوپھو کہنے لگی آج میں نے کلام پاک بھی نہیں پڑھا، میں کمرے میں جا رہی ہوں بیٹا، کھانے سے پہلے مجھے ڈسٹرب نہ کرنا۔ میں نے کہا اوکے پھوپھو آپ جائیں۔ جیسے ہی پھوپھو کمرے میں گئی میں نے جلدی سے چھت پہ جا کے پانی کا والو بند کر دیا۔ میں نے کہا اب مزہ آئے گا اسے، اس نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے، بدلہ لے گا یہ مجھ سے، اب اسے بتاتی ہوں میں کیا چیز ہوں۔ کچھ ہی دیر بعد امان کے چلانے کی آواز آئی، زونی پانی نہیں آ رہا۔ میں اپنی ہنسی دباتے ہوئے کمرے میں گئی۔ میں نے کہا کیا ہوا سرتاج؟ اس نے ذرا سا دروازہ کھولا، کہنے لگا سرتاج کی بچی تم نے والو بند کیا ہے نا؟ میں نے کہا میری اتنی ہمت، میں اتنی بڑی گستاخی بادشاہ سلامت کی شان میں کروں، میرا سر قلم نہ کر دیں گے آپ؟ کہنے لگا زونی کی بچی میں تمہاری جان نکال دوں گا، جاؤ جا کے والو کھول کے آؤ۔ میں نے کہا پانی ہی نہیں آ رہا، میں کیا کر سکتی ہوں؟ وہ پھپھو کو پکارنے لگا، امی امی کہنے لگا۔ میں نے کہا میں سچ کہہ رہی ہوں، پانی نہیں آ رہا، لاؤ بالٹی دو تمہیں پانی بھر کے دیتی ہوں۔ اس نے بالٹی واش روم سے باہر نہیں دی تھی بلکہ پھینکی تھی۔ میں نے اس میں پانی ڈالا اور پھر فریج میں سے برف نکال کے ساری کی ساری اس پانی میں ڈال دی۔ وہ پانی یخ ٹھنڈا ہو چکا تھا، بس صرف آدھی بالٹی ہی تھا۔ میں نے اسے پکڑا دی، میں نے کہا اسی میں گزارا کر لو۔ کہنے لگا تمہیں تو میں باہر آ کے پوچھتا ہوں، دیکھو صحیح تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ میں نے کہا زونی کو کمزور مت سمجھنا، اینٹ کا جواب پتھر سے دینا میں اچھے طریقے سے جانتی ہوں، کرو گے تو پھر بھرو گے بھی۔ کہنے لگا بتا